محمد جمیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک صاحب جو یوٹیوب پر آتے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ قضائے عمری توبہ سے معاف ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ قضائے عمری پڑھنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یہ بات بعض لوگ تو ویسے کہہ دیتے ہیں اور بعض لوگ حدیث کی طرف منسوب کر کے بطور حدیث یہ بات نقل کرتے اور بیان کرتے ہیں کہ جمعہ جو کہ رمضان کا آخری جمعۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، جب یہ جمعۃ الوداع آ جائے اس موقع پر 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے اور ایک فرض نماز 2 رکعتوں کی ادا کر لی جائے تو 70 سال تک اس کی عمر میں جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری معاف ہو جاتی ہیں اور ان سب کی تلافی ہو جاتی ہے۔ حدیث کے طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے تو بالکل وضاحت کے ساتھ ذہن نشین کر لیں، یہ روایت بالکل باطل ہے، اجماع امت کے خلاف ہے۔ اس طرح کی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائی، جہالت کے سوا یہ کچھ نہیں ہے، بالکل قطعی طور پر ناجائز، حرام، خلاف اسلام، خلاف شریعت اور باطل نظریہ ہے۔ اس کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بہت دکھ کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیا اتنی موٹی سی بات اور اہم ترین شرعی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی 40 سال، 70 سال، 50 سال تک نمازیں قضا کر چکا، اب وہ کسی بھی رمضان کے اندر جمعۃ الوداع کے موقع پر 2 فرض نمازیں ادا کر لے، 2 رکعتیں ادا کر لے تو کیا 70 سال کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ ان کی تلافی ہو جائے گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر جو نمازیں فرض کی گئی تھیں وہ تم نے ادا نہیں کی ہیں، اور جب تم نے وہ ادا نہیں کی ہیں تو بس جمعۃ الوداع کے موقع پر 2 رکعتیں پڑھ لو تو ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ تو پھر یہ سارے نمازی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی یہی کام کرے اور جمعۃ الوداع کے موقع پر 2 رکعتیں ادا کرے، یعنی اس جیسا باطل نظریہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تو یہ اطلاعات بھی ملتی ہیں کہ بعض ایسے شہر، یعنی پاکستان کے اندر بھی مختلف ملکوں کے اندر ایسے شہر ہیں، ان کے دیہاتوں میں یا ان کی کچھ مساجد ہیں، ان میں یہ نظریہ پنپ رہا ہے اور ڈرائیور، چوکیدار اور مختلف قسم کے دنیا دار، تاجر، عام لوگ، سبزی فروش، عام دنیا کے کام کرنے والے، بیوروکریٹ اور ملازمین، نوکری پیشہ، سننے میں یہ آیا ہے کہ جمعۃ الوداع کے موقع پر ان علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں اور ان مرکزی مساجد میں جگہ ختم ہو جاتی ہے اور باہر میدانوں کے اندر صفیں لگتی ہیں اور کیا کہا جاتا ہے 2 رکعتیں پڑھ لو، ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو گئی۔ کیسا نظریہ ہے اور کس طرح کی بات کی جاتی ہے؟ اور حیرت، افسوس اور غم یہ ہے کہ کیا آخر ان کو پڑھانے والا کوئی تو امام صاحب ہوگا نا، کوئی تو مولوی صاحب ہوگا جو ظاہر ہے ان لوگوں کو یہ نماز پڑھا رہا ہوگا، تو اس کا مبلغ علم کیا ہے، اس کی علمی صلاحیت کیا ہے، اس کی علمی استعداد کیا ہے؟ اور اتنا سستے کے اندر اگر جنت مل جائے تو یہ جو جاڑے کی ٹھٹھرتی راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانے والے قدم، پھر ان کو کیا اجر ملا؟ اور یہ جو گرمی کے اندر روزہ رکھنے والے اور یہ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے اور یہ گرمی، سردی، موسم، سختی، تنگی، دشواری، مشکلات اور صدموں میں، بیماریوں کے اندر نماز پڑھنے والے، پھر ان نمازوں کا کیا فائدہ جو اگر آپ نے جمعۃ الوداع کی 2 رکعتوں سے ہی پورے کا پورا معاملہ حل کر دینا ہے؟ معاشرے سے اس نظریے کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول ہے اور اس اصول کو سمجھنا چاہیے، جب بھی کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ توبہ کے انگریڈینٹس میں سے توبہ کی اجزاء اور توبہ کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ جس عمل سے تم توبہ کر رہے ہو، جس گناہ پر تم استغفار کر رہے ہو اور جس جرم کے ارتکاب کی تم تلافی اور معافی مانگ رہے ہو، اگر اس جرم کا
ازالہ تمہارے بس میں، تمہاری طاقت و قوت کے اندر ہے تو پہلے تو ازالہ کرو، پہلے تو ازالہ کرنا ضروری ہے نا، اس کے بعد چونکہ تم نے بر وقت وہ فریضہ ادا نہیں کیا تھا تو اس کی جگہ پر تمہارے ذمہ یہ آئے گا کہ تم معافی مانگو۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے کسی سے 1000 روپے غصب کر لیا، ڈاکہ مار لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی نے 1000 روپے لوٹ لیا، تو اس لوٹنے والے کے لیے توبہ کا اور استغفار کا، تلافی و معافی اس کی اور کچھ نہیں ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، بس میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، کیا اس سے یہ گناہ ختم ہو جائے گا؟ ہرگز ختم نہیں ہوگا، کبھی یہ گناہ ختم نہیں ہوگا۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہوگا کہ بھائی جن سے تم نے یہ 1000 روپے لوٹا ہے، پہلے تو یہ 1000 روپے ان کو جا کر کے ادا کرو، پہلا کام تو یہ کرو۔ اور چونکہ تم نے 1000 روپے لوٹ کر اس وقت اس کو ذہنی اذیت پہنچائی تھی اور خدا کے حکم کو بھی تم نے توڑا تھا، کیونکہ ڈاکہ مارنا، چوری کرنا، کسی کو اذیت اور وحشت اور گھبراہٹ کے اندر مبتلا کرنا حرام ہے، تو چونکہ تم نے خدا کے حکم کو توڑا، اللہ کے قانون اور حق کے اندر حق تلفی کی، بندے کی حق تلفی کی ہے، اس کا الگ سے تم اللہ رب العزت سے توبہ کا معاملہ کرو، اس کی الگ سے معافی مانگو۔ لیکن یہ معافی اسی وقت درست ہوگی، یہ معافی اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے جب باقاعدہ 1000 روپے تم واپس کرو۔ یہ عجیب بات ہے، 1000 روپے تو واپس کیا نہیں اور بس زبان سے کہتے چلے جاؤ کہ جناب میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس طرح سے یہ معافی ممکن نہیں ہے۔ تو اس قانون سے کیا پتہ چلا کہ جس حد تک ازالہ، ریپلیسمنٹ، تلافی تمہارے بس اور اختیار اور ہاتھ کے اندر ہے وہ تو کرو، اور پھر اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ تم نے چونکہ حق کو بھی تلف کیا تھا، اب اس کے لیے تم توبہ کرو۔ اب اگر کسی نے آج سے 4 سال پہلے ظہر کی نماز نہیں ادا کی ہے تو ایک اسٹرکچر آف صلاح، وہ جو نماز فرض ظہر کی 4 رکعتیں وہ تمہارے ذمہ ہیں۔ اب اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو پہلے تو وہ 4 رکعتیں ادا کرو، کیونکہ ان 4 رکعتوں کو ادا کرنا تو تمہارے بس میں ہے نا، وہ تو تمہارے کنٹرول اور اختیار کے اندر ہے، لہذا پہلے تو وہ 4 رکعتیں ادا کرو۔ اچھا 4 رکعتیں تم نے ادا کر لی، لیکن کتاب موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض تھی، اب وہ وقت تم نہیں لا سکتے، وہ تمہارے اختیار اور بس میں نہیں ہے۔ جب وہ ٹائم اور وہ وقت وہ تمہارے بس اور اختیار اور استطاعت اور صلاحیت کے اندر نہیں ہے، تو اب اس وقت میں ادا نہ کرنے کے لیے تم کو معافی مانگنا پڑے گی، توبہ کرنا پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا، اس کے لیے تم الگ سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم توبہ اور استغفار کے الفاظ ادا کرو اور وہ جو 4 رکعتیں وہ تم ادا ہی نہ کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ جو قضاء عمری کا جہالت پر مبنی خلاف شریعت تصور ہے، اس کا اسلام، شریعت، قرآن اور وہ دین جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں محتاط اندازہ لگا کر ان تمام نمازوں کو ادا کرنا شرعاً فرض ہے، آپ کی ذمہ داری کے اندر ہے، واجب ہے، اس کے بغیر یہ فریضہ آپ سے ادا نہیں ہوگا۔ امید ہے مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ www.darsequran.com